السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر. ناظرین، آج کا ہمارے دو ٹاپک ہیں، وہ انٹرنیشنل افیئر کے کنسرننگ اور کرنٹ افیئر کے متعلق ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے ہم ایران اور امریکہ کی جو وار شروع ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج تقریباً یہ 12واں دن ہے، مسلسل حملے ہو رہے ہیں. جو انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے جو قرب و جوار کے جو واٹر وے ہے آمنائے ہرمز کے، وہاں امریکہ بددستور حملے کر رہا ہے. اور اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ جو جہاں بھی اس کے ایسٹس ہیں، اسپیشلی جو جی سی سی کنٹری ہے وہاں وہ بھی حملے کر رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ منیلا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارک ریوبیو جو وزیر خارجہ ہے امریکن، اس نے یہ کہا کہ ایران معاہدے کے لیے بے چین ہے اور ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، پھر وہ خود اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلے جو سینٹ کا اجلاس تھا کانگریس کا، اس میں مارکو روبیو نے اس کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، مگر ایران جو ہم سے نہیں کر رہا. اور یہاں آ کے اس نے دوسرا بیان دے دیا. ناظرین، میں آپ کو پیچھے لے چلوں گا کہ جس دن یہ فائنل ایم او یو کے لیے ایک سیگنیٹری جو پروسیشن تھا غالباً وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو وہاں جو جے ڈی وینس تھا وہ ایک سٹانس لے کے جا رہے تھے کہ ایم او یو پہ سائن ہو جائے اور 60 دن کے اندر یہ ایم او یو ہے ایک مستقبل سیز فائر کے معاہدے میں یہ کنورٹ ہو جائے. اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مارکو ریوبیو وہ گلف کا جی سی سی کنٹری کا ٹور کرتا ہے، تو کیا دو سٹانس امریکہ رکھتا ہے؟ ادھر وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، ادھر وہ مارکو روبیو جا کے اسی ایم او یو کی وائلیشن کرواتا ہے، جس سے یہ دوبارہ جو جنگ شروع ہوئی جو 12 روز ہو گئے ہیں اس سے پہلے کہ جب وہ انٹرنیشنل واٹر وے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ وہ شپنگ کو وہ دے رہے تھے، تو جس کی وجہ سے ایران نے ان کو ہٹ کیا اور پھر یہ ایم او یو جو فریجائل ایم او یو تھا اس کی وائلیشن ہوگی اور آج جو گلف کے اندر وہ جنگ جاری ہے. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کاکروچ جنتا پارٹی کا سٹ ان ہے جو جنتر منتر دہلی کے مقام پر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ان کا جو مین آبجیکٹو تھا، جو مقصد تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ جو امتحانی اصلاحات ہیں، جو ریفارمز ہیں وہ لائی جائیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دھرنا جاری ہے. اب ان کے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیں. آج وہ ان کے وزیر تعلیم اور مودی کے جو ریزینیشن ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے انڈیا کے اندر، وہاں جس طرح تشدد، جبر اور ظلم اور ٹیئر گیس کے تھرو لوگوں کو، نوجوان طلبہ کو، وہاں کی خواتین کو اور فیمیل اسٹوڈنٹس کو جس طرح ان کو انجرڈ کیا، زخمی کیا، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا گیا. اور جس کے ریئیکشن پر جو پولیٹیکل پارٹی تھیں جس میں پرینکا گاندھی، راہل گاندھی، اس کے علاوہ سماج پارٹی، اس کے علاوہ اروند کیجریوال، عوام پارٹی، وہ بھی پارلیمنٹ میں ان کی سپورٹ کے لیے وہ سپیچز کر رہے ہیں. ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ٹاپک جانے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت علی طور صاحب. آپ ایک سینئر جو دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ ہی مجھے نذیر حسین صاحب جو کہ آپ سابقہ سفیر ہیں اور فارن افیئر کے ایک ماہر ایک تجزیہ کار ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر حسن ظفر، آپ دانشور بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، وہ بھی مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. اور مجھے اسٹوڈیو میں جناب میاں عبد الوحید صاحب جن کا بہت بڑا گہرا مطالعہ ہے، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام اپنے چاروں پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو میرا پہلا سوال بریگیڈیئر لیاقت علی صاحب، یہ جو دو سٹانس ہے، ایک مارکو روبیو سٹانس اور ایک جے ڈی وینس سٹانس، کیا اس کی وجہ سے دوبارہ یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے یا ایم او یو کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیائی صاحب، یہ جو صورتحال ہے یہ افسوسناک ہے پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے لیے، اور ہم بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ. تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا MOU اسلام آباد جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا اچھا معاہدہ تھا، لیکن دونوں سائڈز نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا، اس کے ایفیکٹس کو. امریکہ نے سمجھا کہ وہ 2-4 حملے کر کے تو ایران سے کنسیشن لے سکیں گے، اور ایران کا خیال تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی پابندی کرے گا اور ایران کا کنٹرول آبنائے ہرمز پہ رہے گا. آبنائے ہرمز کو کھولنے کے باوجود ایران کا اصرار تھا کہ اس کا کنٹرول مانا جائے اس کے اوپر، جو کہ امریکہ کی خواہش نہیں تھی. امریکہ کی توقع یہ تھی کہ آبنائے ہرمز اسی طرح کھل جائے گی جیسے وہ اس جنگ سے اور جھگڑے سے پہلے کی صورتحال میں تھی. یہ میرا خیال ہے کہ غلط توقع تھی، کیونکہ ایران کو نشانہ بنایا گیا ان کے نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کر. اور اس سے پہلے بھی امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کا یہی اعلان تھا کہ کوئی اور اس طرف پیش قدمی نہ کرے ورنہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے. عراق کو بہت پہلے ڈسٹرائے کروایا تھا، ان کا نیوکلیئر کیپیبلٹی جو تھی وہ اسرائیل نے خود ہی کر لی تھی. پاکستان پہ بھی حملے کی کوشش ہوئی، لیکن پاکستان اس وقت کی سچویشن کو بڑی چابک دستی سے استعمال کر گیا، اور یہ ہمارے سفارتکاروں کی ایک بڑی کامیابی تھی. میں کہوں گا پاکستان کی جو فارن آفس ہے وہ بہت انہوں نے ماہرانہ طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا، اور پاکستان نیوکلیئر طاقت بن گیا بغیر اس قسم کے حملوں کے، جو بڑی اچھی بات تھی. لیکن ایران اب یہ 2 حملے سہار کے ابنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اسی لیے اس نے بھی پھر جو راستہ عمان کے قریب بنایا تھا اس راستے سے گزرنے والے جہازوں پہ انہوں نے نشانے لگائے میزائلز کے. تو جنگ دونوں طرف سے بھڑک اٹھی، اور یہاں تک کہ دونوں طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ وہ جو اسلام آباد کا MOU ہے وہ اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، جو کہ ایک افسوسناک نہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ جو ہے نا MOU از اوور، یہ سب سے پہلے جب یہ ترکیہ کے اندر ٹرمپ صاحب اس نیٹو جو کانفرنس تھی، جو میٹنگ تھی، سیشن تھا، اس میں سب سے پہلے پہل اس نے کی. اس کے بعد جو مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایرانی افیشل کا باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس MOU کو ختم کرنے کا. ایک سٹیٹمنٹ آئی تو تھی غالیبوف کی طرف سے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی اور وہ ختم ہو گیا، لیکن بہرحال وہ ریکارڈ پہ موجود ہے اور پوری دنیا کو اس کا علم ہے، ایران کو اس کا علم ہے ان شرائط کا جن پہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اب بھی وقت ہے کہ اگر دونوں تحمل سے کام لیں اور اس ایگریمنٹ کو جی ٹھیک ہو گیا. میں نذیر حسین صاحب میرے آپ پہ دو میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ مارکو روبیو چاہتا تھا، یعنی میں امریکن جو ہے ڈبل پالیسی ہے. ایک پالیسی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو کنٹرول ہے اس کو کمزور کیا جائے آبنائے ہرمز پہ، اور دوسری طرف جو ہے نا MOU کو کنٹینیو کیا جائے. ویسے تو اس کے 1 4 5 10 یہ اگر آرٹیکل پڑھیں تو ساری چیزیں سامنے کہ 30 دن کے اندر یہ 4 جو 5 آرٹیکل ہیں اس پہ عمل کرنے کے بعد باقاعدہ پھر نیگوشیشن شروع ہونی تھی. دوسرا میرا سوال آپ پہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا کل میں دیکھ رہا تھا، آج میں CNN کو دیکھ رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اور MBS کے درمیان ایک نیوکلیئر جو معاہدہ ہوا ہے، کیا اس سے گلف کے اندر یا ساؤتھ ایشیا کے اندر طاقت کا توازن جو ہے نا امبیلنس نہیں ہو رہا؟ چلیں پہلے ہم جو جنگ ہے امریکہ اور ایران، لیکن آپ اسرائیل کو باہر نہ نکالیں. ہم اس وقت جو پورا میڈیا ہے خاص کر پاکستانی وہ فوکسڈ ہے امریکہ ایران اس کو جنگ کہہ رہا ہے،
لیکن آپ اس کو اسرائیل بھی ملائیں کیونکہ جو ڈوریاں ہیں پیچھے سے وہ اسرائیل اور نتنیاہو ہلا رہے ہیں. اب صحیح. اس کا بیسس یہ ہے, میری انالیسس یہ ہے کہ امریکہ کے اندر دو گروپس ہیں, دو کیمپس ہیں, دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جس کو جے ڈی وانس لیڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اپنے انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے, جو ماگا ان کی موومنٹ ہے اس کو فوکس کرتے ہیں. سر ریپبلکن کے اندر دو اسکول آف تھاٹ ہیں یا امریکہ کے اندر؟ پہلے ریپبلکن پارٹی کے اندر دو اسکول آف تھاٹ ہیں, ایڈمنسٹریشن ریپبلکن پارٹی کی ہے, لیکن یہ جو دو اسکول آف تھاٹ ہیں یہ اکراس امریکہ بھی ہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی اوپینین سپلٹ ہے. آئی آر جی سی ایک اٹونومس یا ایک پوائنٹ آف ویو رکھے ہوئے ہے, اور جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کی بھی ہمیں خوشبو نظر آتی ہے, سمجھ آتی ہے کہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسرا یہ ہمیں علم ہے کہ اسرائیل اسپوائلر ہے. کیوں ہے؟ اس کا کوئی بھی مشن مکمل نہیں ہوا, نہ نیوکلیئر پروگرام وائنڈ اپ ہوا, نہ ریجن کے جو ان کے الائز ہیں ان سے اس نے ہاتھ کھینچا, اور نہ ہی ان کے جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن لگی, اور ایم او یو کے اندر اس کے لیے کوئی پروویژن بھی نہیں رکھا ہوا. یہ دو چیزیں ہو گئی. اب جو یہ جس کا شروع میں ذکر ہوا, بریگیڈیئر صاحب نے بھی کیا, آپ نے بھی کیا, وہ جو عمان سائڈ کا سیگمنٹ ہے ہارموز کا, وہ ایز سچ ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ آف ہارموز ایک باڈی ہے. آرٹیکل 5 جو ہے ایم او یو کا وہ یہ کہتا تھا کہ ایران ہر ایفرٹ کرے گا اس کو کھولنے کے لیے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے. وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ ایرانی سائڈ کرے گا اور عمانی سائڈ نہیں کرے گا. آپ کو علم ہے وہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, فری آف کاسٹ کرے گا, بالکل صحیح ہے. ہاں, یہ بات ہو گئی. اب تیسری بات ایک اور اہم یہ ہے کہ یہ ایک جب امریکہ نے عمان کی طرف سے ایک 3 شپس کو گزارنے کی کوشش کی, ایک تو وہ پانی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ایران کیسے ریئیکٹ کرے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بھی تھی ایم او یو سے باہر نکلنے کی. اس گروپ کی وجہ سے امریکہ میں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایم او یو پورا امریکہ کے فیور میں نہیں ہے, اور یہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز ایران. اور اسی کو اسرائیل نے امریکہ کے اندر, جے ڈی وانس نے آپ کے سامنے یہ ایڈمیشن کیا کہ اسرائیل نے بہت سے پیسے خرچ کیے ہیں امریکہ کے اندر یہ امپریشن دینے کے لیے کہ یہ جو ایم او یو ہے یہ شکست ہے امریکہ کی. اب ایک سپر پاور کیسے شکست ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ ایک رینک ٹیگ آرمی ہے, کوئی اتنی بڑی ریگولر آرمی بھی نہیں ہے ایران کی. یہ اور بات ہے, بہت بڑی ہزیمت ہے, بہت بڑی ہزیمت, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اچھا, تو یہ 3-4 فیکٹرز ہو گئے ہیں. اب جس طرح بکیٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا, دونوں سائڈ کے لیے آج یا کل یا پرسوں, چاہے وہ کوئی بھی کیمپ ہے, آئی آر جی سی کا ہے, ایران گورنمنٹ سائڈ کا ہے, یا امریکہ میں 2 کیمپ ہیں, ایون اسرائیل, they will have to come back to MOU. یہ ایگریمنٹ ایک ایسا ہے جس کے اوپر جسے کہتے ہیں گلوبل کنسنسس ہے. یورپ اس کے اوپر ہے, امریکہ جاپان, چائنا, افریقہ, دنیا کی آدھی آبادی 5 بلین پیپل آر آن دس سائڈ. یہ ایران کو بھی احساس ہونا چاہیے اور امریکہ اور اسرائیل کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ان کی جنگ کی وجہ سے ساری دنیا میں اکنامک ڈپریشن تو آ چکا ہے, لیکن ریسیشن نہ آ جائے جو 2008 میں آیا تھا. اس کے اوپر ایک اور چیز میں عرض کر دوں, ہم کو اور آپ کو, سول سوسائٹی کو, وہ کنٹری جو متاثر ہوئے ہیں, they should demand compensation from Iran, from America and from Israel, کہ ان کی وجہ سے وہ پارٹیز جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جنگ سے, ان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. جب عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا اس وقت یو این میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی کہ چونکہ امریکہ اور عراق کی جنگ تھی, باقیوں کو نقصان ہوا, ان کو کمپنسیٹ کریں. ایک چھوٹا سا پروویژن بھی کیا گیا تھا. تو لہٰذا پریسیڈنٹ ہے
یہ قدغن لگنی چاہیے، ورنہ ہر کوئی اٹھ کے کل جنگ شروع کر دے گا اور پوری دنیا کو ڈسٹرب کرے گا. یہ تو ہو گئی جو آپ کا پہلا ایشو تھا، اس کے اوپر میری انپٹ. اب باقی آ گئے آپ کی جو امریکہ سعودی عرب کا نیوکلیئر ایگریمنٹ ہے. اس کے اوپر یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے یا کوئی ٹریٹی ہے یا کوڈ ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں سر، میں عرض کرتا ہوں سر یہ ابھی ABC ہے، اس کو کہتے ہیں ABC ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، جو ABC ایگریمنٹ ہے یہ بنیادی ایگریمنٹ ہوتا ہے، بالکل پریلیمنری، اس میں فریم ورک ایگری ہوتا ہے. اور یہ کافی عرصے سے سعودی عرب کی یہ ڈیمانڈ تھی. جب ان کو ابراہم اکارڈز کے لیے مجبور کیا گیا تو ان کے دو ڈیمانڈز تھے. ایک کہ پیلسٹائن ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے، 2 اسٹیٹ آپشن کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین اسٹیٹ بنے، اور دوسرا یہ جو نیوکلیئر نیگوشیشن چل رہی تھی اس کو کنکلوڈ ہونا چاہیے. اب امریکہ نے بہت انٹیلیجنٹلی، بہت کلیورلی یہ آفر کر دیا کہ ہم آپ کو کریں گے. اب آپ نے کمنٹ دیا تھا کہ آیا کہ بیلنس آف پاور ٹلٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس اسٹیج کے اوپر نہیں ہوگا، وجہ کہ بے شک اس کے اندر جو انٹرنیشنل سیف گارڈز ہیں اس اسٹیج کے اوپر ان کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی ایگریمنٹ جب IAEA کے پاس جائے گا، UN کے پاس جائے گا، اس وقت یہ انڈر ڈسکشن آئے گا کہ یہ جو کوآپریشن ہے یہ انٹرنیشنل سیف گارڈز کے امبریلا کے نیچے ہونا چاہیے اور IAEA کے امبریلا کے نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب بھی اور امریکہ دونوں ممبر ہیں، لہذا باہر نہیں جا سکتے. جی ٹھیک ہو گیا. بڑا خوبصورت آپ نے اپنا ٹیک دیا سر، بڑا خوبصورت. یہ میں وقت کم ہے، میں ذرا ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، جس طرح نذیر حسین صاحب نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے 2 اسکول آف تھاٹ، وہ کہتے ہیں ایران میں بھی ہیں، وہ اس میں بھی ہیں. آپ نے ہی میرے پروگرام میں کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تک دونوں میں سے ایک کا مکمل سرنڈر نہیں ہوگا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ میں بہت شکریہ ناظر صاحب. میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ MOU ہوا تھا جنگ کے دوران جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، وہ زمانہ امن کے معاہدوں سے مختلف ہوتا ہے. زمانہ امن کے معاہدے اس میں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور جنگ کے دوران معاہدے میں صرف سرنڈر ڈاکیومنٹ ہی سائن ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ MOU کے جو کانٹینٹس تھے، 14 نکات تھے، وہ تقریباً سرنڈر ڈاکیومنٹ ہی تھے جو امریکہ کے لیے ایک ہزیمت کا باعث تھا. اور وہاں پہ ظاہر اس کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس میں اور فیکٹرز ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے اس وقت ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. امریکہ میں لوگ اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے اور اس جنگ کی حمایت نہیں. نذیر حسین صاحب نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا ودن پارٹی، ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، اوور آل امریکہ کے ملٹی اسکول آف تھاٹ ہوں گے. جی دیکھیے، وہ ہم تو براڈر پکچر دیکھ رہے ہیں. پارٹی پوزیشن کیا ہے اس کو وہ تو بہت ڈیٹیل میں جانا ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. صحیح. اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ انڈیا، امارات اور اسرائیل کا نیکسس ہے، اور یہ امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتے تھے. آج جو انڈیا میں ہو رہا ہے، یہ آج سے ہم نے 2 مہینے پہلے ایک ڈسکشن کی تھی، اور ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ انڈیا میں ریجیم چینج ہوگا. ہم نے بھی یہی کہا کہ جب یہ CJP موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو یہ اسی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ جن صاحب نے جو اسٹوڈنٹ ہے، انڈین اسٹوڈنٹ ایک امریکن یونیورسٹی میں، اس نے سٹارٹ کیا. تو میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ اس میں آپ کو ایک دن پتہ چلے گا کہ CIA کا ہاتھ ہے مودی کی ریجیم چینج کرنے میں. اس لیے کہ مودی جو ہے وہ لائن اور لینتھ میں نہیں آ رہا، وہ امریکہ کو چھوڑ کے اب اسرائیل کے کیمپ میں چلا گیا ہے. اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ڈفرنٹ پالیسیز پرسو کر رہے ہیں. یس، مڈل ایسٹ میں ان کے مفادات اکٹھے ہیں، لیکن جو لارجر امریکن انٹرسٹ ہے اس میں یہ جنگ شامل نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پیٹرو ڈالر ختم ہو جائے گا، اور امریکہ ایسا نہیں چاہتا. پیٹرو ڈالر ختم ہو گیا تو امریکہ کی اکانومی ختم ہو جائے گی، وہاں پہ بہت شدید بحران آ جائے گا امریکہ میں. یہ ایک ڈفرنس ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان. اسرائیل اپنی پالیسی پرسو کر رہا ہے،
وہ گریٹر اسرائیل کی, اور اس کے ساتھ وہ اپنے الائنسز بنا رہا ہے. اس میں اس نے انڈیا اور یو اے ای کو آن بورڈ کیا ہے وہاں پہ. اب دیکھیے کہ وہاں پہ دوسری صورتحال ہے سعودی عرب کی, جن کے ساتھ ہمارا یہ ایس ڈی ایم اے ہے, ایس ایم ڈی اے ہے, اسٹریٹجک جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. اب یہاں پہ کمپلیکیٹ ہوتی ہے آگے, اس لیے کہ سعودی عرب کے تو یمن کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ 1924 سے چل رہا ہے. 1934 میں لڑائی ہوئی, ان کی جنگ ہوئی آپس میں, اور وہاں پہ طائف میں معاہدہ ہوا. وہ معاہدہ فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ وائلیٹ ہوتا رہا. آدھے یمن نے اسے قبول کیا تھا, آدھے نے نہیں کیا تھا. یہ جھگڑا تو وہاں سے چل رہا ہے. اس کو سیکٹیرین رنگ آ کے تو وہ اس میں بعد میں چڑھا ہے. اصل یہ ڈسپیوٹ تو پرانا ہے. اسی طرح امارات اور سعودی عرب کا بارڈر ڈسپیوٹ 1974 میں جدہ ٹریٹی, وہاں پہ یہ رپورٹڈ میٹر ہے کہ سعودیہ نے جو لکھ کے معاہدہ کیا تھا وہ نہیں تھا جو کہ امارات کے ساتھ ان کی وربل کمٹمنٹ ہوئی تھی. اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا تھا. وہ بات 2008 میں آ کے ان کا معاملہ سیریس ہوا. اس کے بعد امارات نے اسرائیل سے تعلقات بنا لیے. یہ ہے مڈل ایسٹ کی صورتحال. اب اس میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ایران کا پرابلم کیا ہے. ایران اور چائنا ایک کیمپ ہے, ایران, رشیا اینڈ چائنا. جو ایران کر رہا ہے اس کے پیچھے چائنا کھڑا ہوا ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ زیادہ اگریسو ہوگا. چائنا نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو, نہ ایران یہ چاہتا ہے, اس لیے کہ ان کے بھی تو انٹرسٹ ہے نا. اب آپ کو وہ انٹرسٹ سوٹ نہیں کر رہا ہے یا آپ اس سائڈ پہ الائنڈ نہیں ہے, وہ ایک اور بات ہے. اب آپ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 10-12 دن سے جب یہ شروع ہوا ہے تو سارا ملبہ ایران پہ ڈالا جا رہا ہے, اس لیے کہ آپ کے ہاں امریکن لابی بہت سٹرونگ ہے اس وقت اسلام آباد میں. کل تو میں نے یہاں تک سنا ایک صاحب کو کہتے ہوئے وہ امریکن لابی والی سائڈ پہ ہی ہیں, ان کا نام آپ خود ہی کر لیجیے گا. انہوں نے یہ J-35 کے حوالے سے جو کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے جو چائنا پاکستان نے لینے ہیں, اس میں انہوں نے ملبہ چائنا پہ ڈال دیا کہ چائنا کی ٹریڈ کیونکہ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے, اس لیے وہ بیلنس آف پاور خراب نہیں کرنا چاہتا, اور چائنا اس لیے اس نے پاکستان کے J-35 دینے سے انکار کر دیا ہے. یہ انڈین نیریٹو اسلام آباد میں کیوں پروموٹ ہو رہا ہے؟ ان صاحب کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں بڑا عام سوال آپ نے اٹھا دیا, ہم پوچھیں گے یہ ہم یہ ان صاحب نے مجھے پتا ہے ان صاحب نے امریکہ کے اندر اپنی کوئی وہاں پہ امیگریشن وغیرہ کر لی ہے, یہ امریکہ کے آدمی اور پاکستان کے اسلام آباد کے ایک تھنک ٹینک میں بیٹھے رہے ہیں وہ صاحب. اچھا گڈ ہو گیا, ٹھیک ہے میں آتا ہوں. میں ذرا میاں عبد الوہید صاحب آپ کا مجھے صاحب کو پتا چل گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک. میاں عبد الوہید صاحب آپ کا انالیسس کیا ہے کہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر اسد ظفر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا تھنک ٹینک کہاں ہے اور انڈیا جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ پیٹرو ڈالر کا اگر تسلط کم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن تسلط جب اوور آل دنیا سے وہ کم ہو جائے گا, جس کی وجہ وہ سینکشن لگاتا ہے, جب جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ اس پہ اس کا اثر ہے, جس کی وجہ وہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے اس کا کہنا مانتی ہیں, جس طرح آج ایران اور دوسرے ملک جو ہے وہ سینکشن کی زد میں ہے. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے جو دفاعی تجزیہ کاروں کی بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سب سے زیادہ یہاں پہ ایک بات جو بہت اہم ہے, جو آج بہت پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت ہو رہی ہے, جس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور اس سے پہلے نذیر صاحب نے جو بات کی, اس میں ایک بات جو ہے نا, ایک جملہ جو ہے نا وہ میرے اٹک گیا ہے کہ ایران کو بھی احساس ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بات کل تک پوری دنیا جو ہے وہ ایران کے حق میں بات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ایران ہر محاذ پہ جو ہے نا جنگ کو جیت رہا ہے اور ہر محاذ پہ جو ہے نا وہ پسپائی جو ہے نا امریکہ کو ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کی جو اکانومی ہے, پوری دنیا جو اس کی لپیٹ میں ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس وقت آج کے حالات کے مطابق ایران کو سوچنا ہوگا. وہاں پہ جو ہمارا ابھی یہاں پہ ذکر بھی ہوا کہ کچھ سیاسی اور جو آج اسی کا جو آپس میں بھی کوئی میرا خیال ہے کہیں کوئی تال میل ان کے بھی نہیں ہے. جیسے وہاں پہ 2 کیمپ آپ نے ذکر کیا
امریکہ کے اندر، اسی طرح یہاں پہ بھی الگ معاملات ہیں. آج کے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پورا مڈل ایسٹ اور پوری دنیا شاید یہ چاہ نہیں رہی، جو جتنے بھی لوگ امریکہ کے اس وقت میں سمجھتا ہوں حق میں ہیں اور ایران کے خلاف میں، کوئی بندہ نہیں چاہ رہا کہ یہ جنگ ختم ہو. جبکہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران اور چائنا بھی نہیں چاہ رہا جنگ ختم ہو. اگر یہ جنگ اور طول پکڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ جتنا ہم لوگوں نے ایک زمانے کے اندر صدام کو ایک ہیرو بنا کے صدام کو ایک پوری ہوا دی تھی، اور ہوا دینے کے بعد عراق کا کیا حال ہوا، اور عراق کے 2 حصے کر کے وہاں پہ تیل والی جو ساری تھی جگہ وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ امریکن بیٹھے ہیں، جو غربت والا ایریا ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے نا وہ عراقی بیٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پوری جو اس وقت اور ساتھ میں سعودیہ کا جو بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور یو اے آلریڈی جو ہے نا وہ اسرائیل کی مدد سے وہ جو ہے نا وہ جو جوہری طاقت بننے جا رہا ہے، یہ باتیں ڈھکی چھپی اب نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے اس خطے کی طاقت کا توازن. میاں صاحب پھر آپ ایران پہ کیوں پابند، اس کے پھر پیسفل مقاصد وہ ایران اصل میں یہ ساری کی ساری جنگ کے پیچھے، کیونکہ بڑے اس وقت ماہرین یہاں تشریف فرما میرے ساتھ شامل ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ اصل میں یہ جنگ ہے پیٹرول کی، یہ جنگ ہے توانائی کی، یہ جنگ ہے گیس اور پٹرول پہ قبضے کی، جیسے لیبیا پہ ہوا، جیسے عراق پہ ہوا، جیسے پوری اور ان کی پوری اکانومی کو برباد کر کے. لیکن آج ایران کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملکوں نے ایک ایسا اس جنگ کے دوران ایک ایسا وقت آ گیا تھا جب MOU سائن ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ تمام مڈل ایسٹ کے ملک جو ہیں وہ ساتھ مل کے بات کر رہے تھے، وہ ایران کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے، دنیا کی پوری حمایت اس کے ساتھ تھی. لیکن کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بھی وہاں ان کو بھی جو اوور کانفیڈنس ہو کے یا ان کو کہیں نہ کہیں سے، بلکہ میں آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا آپ جتنا بھی دیکھیں، آپ انڈین جتنے بھی چینلز ہیں یا جتنے بھی مبصرین ہیں، وہ ایران کے حق میں اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایران نے بالکل، حالانکہ اس جنگ کے اندر ابھی تک نہ کسی کی جیت کی آپ بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کی آپ ہار کی بات کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نئے ہرمز کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو بند کر رہے ہیں اس وقت، تو اس کا آج کا الزام جو ہے نا، پہلے جنگ شروع کی تھی. یہ تو سٹانس آپ لیں نا کہ اس جنگ میں دونوں ہار رہے ہیں ابھی تک، نہیں اس میں دونوں کی شکست ہو رہی ہے. پوری دنیا کی اکانومی جو ہے، اور خاص طور پر پورا مڈل ایسٹ جو ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب یہ شروع کی گئی تھی تو ایران نے شروع نہیں کی تھی، اس وقت تمام ہمدردیاں، تمام پریشر جو تھا وہ ٹرمپ پہ تھا، تمام پریشر امریکہ پہ تھا. آج کا سارا جو ہے نا وہ دیکھیں ایران پہ آ رہا ہے کہ ایران نے جو وہاں پہ بات کرنے چاہیے تھی وہ انہوں نے بالکل اس کی MOU کی وہ نہیں کی پاسداری، جو دوسرے روٹ سے انہوں نے جہاز گزارے ہیں. لیکن وہاں پہ قطر پہ، سعودیہ پہ اس طرح سے اٹیک میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. اور یہ آج ایران کو اور مسلم امہ کو اس وقت سوچنا ہوگا کہ اس وقت آج وہ اپنے مقاصد میں، اور دیکھیں کتنی خاموشی سے اسرائیل پیچھے بیٹھا ہے، لیکن جیسے نذیر صاحب نے کہا کہ وہ ڈوریاں وہیں سے ہل رہی ہیں، وہ پورا اپنا کام، اور وہ جو چاہ رہے ہیں کہ یہاں پورے اسلامی دنیا آپس میں لڑے اور آپس کے اندر جو ہے نا. اور اسی وجہ سے آج سعودیہ کا اور دیکھ لیے کہ ساتھ ہی ابھی حوثیز کا جو وہ اس وقت آج رول ادا کر رہے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے اندر جو جنگ ہے، پہلے تو امید تھی کہ شاید کم ہو جائے، لیکن آج اگر اسلامی ملکوں نے اپنا اکٹھے بیٹھ کے یہ سوچ، OIC کہاں کھڑی ہے؟ OIC تو میرا خیال ہے کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے اس وقت. پاکستان کو یہ رول جو ہے وہ یہ بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن ہمارے اپنے بھی 100 مسائل ہیں، جیسے ابھی ہم نے جن سے پیسے جن سے بھی مانگے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ جو چائنا کی بات ابھی ہوئی، یہ میرے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. چلو یہ سوال برگیڈیئر صاحب نے پوچھ لو. بالکل پوچھیں جی، بالکل. برگیڈیئر صاحب، یہ جو ہوتی یا حوثی باغیوں نے جو تھریٹس دیے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا جو ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے نا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، اور ایک طرف ہم میڈیٹر ہیں، تو کیا بنے گا ہمارا؟ بالکل یہ جانب ہے. دراصل یہ جو جنگ ہے یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ورلڈ ڈومینیشن کی خواہش جو ہے، یہ اس کا بھی شاخسانہ ہے اور بڑا شاخسانہ ہے. اور جو ان کے مد مقابل جو قوتیں ہیں وہ بالکل وہ سن تزو کی اس ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں کہ اگر تمہارا دشمن غلطی کرے تو اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا. یہ جنگ اپنے اندر
پاسبلٹی رکھتی ہے ایک ایسا بھنور بننے کی جس میں امریکہ پوری طرح انوالو ہو جائے گا اور بڑی طاقتیں جو ہیں چین اور روس اور شاید کچھ اور ممالک ان کے ساتھ ملیں وہ اس کو پروٹریکٹڈ وار کو مینیج کریں گے بالکل اسی طرح جیسے امریکہ نے افغانستان میں روس کے خلاف کیا تھا. تو یہ ایک پروٹریکٹڈ وار بنے گی اگر یہ جاری رہی اور اس میں کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے اور اس میں پوری دنیا کو نقصان ہوگا لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کو ہوگا جن میں بھارت اس علاقے کے اندر فہرست ہے. بھارت کے اندر 20 سے زائد ایسی طریقے ہیں جو مسلح جدوجہد کر رہی ہیں بھارت سے چھڑانے کے لیے اور بھارت میں ایسی ریاستیں ہیں جن کے اوپر 1947-48-49 میں بزور اسلحہ بزور فوج قبضہ کیا گیا تھا. حیدرآباد ہے, جوناگڑھ ہے, مناودار ہے اور دوسرے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جن کو فوجی قوت کے بل پر ان پہ قبضہ کیا گیا. کشمیر ہے, کشمیر پہ بھی فوجی قوت کے بل پر قبضہ کیا گیا. اب یہ جو وہاں پر سینٹری فوڈ ٹینڈنسیز ہیں جو بھارت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں یہ اس جنگ کی وجہ سے ایکسینچویٹ کر جائیں گے. اس وقت بھارت کے اندر جو اسٹوڈنٹ انرسٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ آتے اس میں بھی پاسبلٹیز ہیں